آج وہ بار بار فیض آباد دھرنے کے اس فیصلے کا بھی ذکر آتا رہا پیرا 53 کا، جس کے اندر قانون سازی کے لیے کہا گیا تھا. کچھ ججز کی آبزرویشنز بڑی تگڑی تھیں، لیکن آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو وہ معاملہ آپ ہی کی طرف جاتا ہے کہ آپ بھی تو کچھ کریں. نہیں، بہت بہت شکریہ ملک صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک آئی بی اور آئی ایس آئی کی بات کی، وہ تھرو این ایگزیکٹو آرڈر اس کی فارمیشن ہوئی، اینڈ فار ویریس ریزنس آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے پیرا 53 کے اندر جو حکم تھا کہ فیض آباد دھرنے کے بعد قانون سازی کریے تاکہ ان ایجنسیز کو کسی دائرہ کار کے اندر لایا جائے، وہ تو نہیں کیا آپ لوگوں نے. آئی تھنک فار دا شارٹ آف ٹائم جو ہماری گورنمنٹ کے پاس رہ گیا تھا، بہت کم ٹائم، اور آپ کو پتا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد یہ ساری سچویشن آئی، تب میرے خیال سے شاہد خاقان عباسی صاحب، تو یہ ہم سے پہلے 4.5 سال والی حکومت پہ سوال نہیں ہوتا، بیکاز وہ تو ایک ایسا پیج ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا زبردست ورکنگ ریلیشن شپ. آپ کی حکومت کے خلاف فیض آباد دھرنا تھا، شاہد خاقان اس وقت وزیر اعظم تھے، تو 16 ماہ آپ کو موقع ملا تو آپ کو تو سب سے پہلے ایکٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، حکومت صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، باقی اسٹیک ہولڈرز بھی تھے، باقی allies بھی تھے، ہمارے ساتھ 16 اور جماعتیں تھیں. Collectively you failed. I wouldn't say we failed, we just didn't have enough time to enact the legislation that was needed at the hour. good enough کہ آپ آرمی ایکٹ امینڈ کر لیتے، آپ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ امینڈ کر لیتے، بٹ اٹ واز ناٹ گڈ انف کہ آپ وہ ججز کو آزادی دینے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے. میں تو ملک صاحب سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لیجسلیٹو امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور لاز ہیں جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. ایز اے لیجسلیٹر آئی تھنک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پاکستانی قوم کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے، پاکستانی قوم کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں بہتر طریقے سے جو قوانین ہیں ان میں بہتری لانی چاہیے. اگر شہباز شریف صاحب کی وہ آڈیو کال جو لیک ہو گئی تھی ملک قیوم کو، وہ سامنے رکھوں، یا سیف الرحمان صاحب کی، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا اس میں فیتھ ہی نہیں ہے کہ ججز آزاد ہونے چاہیے. من پسند کا فیصلہ لینا آپ کی بھی ترجیح ہے ماضی کے اندر بھی. نہیں ملک صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیں، ابھی حال ہی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح کی ہم نے ناانصافیاں دیکھیں، ویدر لیگل اور الیگل جو بھی معاملات چلے، جس طرح دیکھیں آج اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اینڈ دس ول اسٹارٹ فرام ڈے ون. یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ آج اگر سچویشن کارروائی کرنی پڑے گی. ملک قیوم صاحب کی ٹیپ کے اوپر ملک قیوم صاحب اپنی ججی سے گئے تھے، وہ ریئلی ایگزسٹ کرتی ہے، ڈاکومنٹڈ ٹیپ ہے. دیکھیں اس کی ویراسٹی، اس کا جو ٹروتھنس ہے، وہ تو ملک قیوم صاحب اپنی ججی سے گئے کہ نہیں گئے، یہ بتائیے. وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کیا ہے. کس بنا پہ کیا؟ اس لیے کہ وہ فرمائشی پروگرام تھا، 7 سال کی سزا دینی ہے. شوکت صدیقی صاحب کو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سپریم کورٹ، وہ دیکھیں نا جی فیصلہ ہے فیض آباد دھرنے کا بھی، اس میں آ گیا جنرل فیض کا نام آیا ہوا ہے نا اس کے اندر، تو سپریم کورٹ تو آج بھی جج بیٹھا بول رہا ہے. میں تو کہتا ہوں فیض آباد سے پوچھ رہا ہوں، دھرنا کمیشن انکمپلیٹ ہے کیا؟ اس میں جنرل فیض کو بلایا گیا کیا؟ اس کے بعد دیگر جو ٹی ایل پی کے اہلکار تھے وہاں پہ ان کو بلایا گیا کیا؟ باقی لوگ جو شمول تھے ان کو نہیں بلایا گیا، نہ کسی کو بلایا گیا، نہ کسی پہ جرح کی گئی. تو میں تو کہتا ہوں کہ فرام ڈے ون دس رپورٹ از ایکچولی انکمپلیٹ، اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن. ریاض صاحب آپ کی اجازت سے پہلے شعیب صاحب سے بھی پوچھ لیں، پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں. شعیب صاحب، جو آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جنرل فیض کا نام لے کے جو کچھ کہا، ابھی فیض آباد دھرنے کے اوپر جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ تو اس سے الٹ تھی. وہ تو تھا کہ جنرل فیض نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کو تو بری کر دیا. وہ تو اس کا مطلب ہے ججمنٹ کو تو ایک کمیشن نے نلیفائی کر دیا. تو آج جج صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ختم ہو گئی. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے تو کہا میں نے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا. ذمہ دار ٹھہرایا نا، مجھے بتائیں تو پھر تو ججمنٹ غلط ہو گئی یا کمیشن غلط ہو گیا؟ یا کمیشن غلط ہے. بالکل آپ نے خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یا کمیشن غلط ہے یا وہ ججمنٹ غلط ہے. اگر ججمنٹ درست ہے تو پھر کمیشن آپ کی رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے. ججمنٹ تو ان دی فیلڈ ہے، اس کے اوپر کوئی ریویو شوٹ بھی اب ختم ہو گئے ہیں. پھر کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ججمنٹ تو نلیفائی نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے پاس تو جمع کرائی گئی ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں بنائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ جی ہم ابھی کر رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ آج کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر کے اس ایشو کو ریزالو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب انہوں نے اس کو کسی اور اینگل سے اس کو سزا دینے کا ارادہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دن کوئی ایک جرنیل اس بات پہ بے شک سابق صحیح فارغ ہوا کہ اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اگر اس بنا پہ سزا ہوئی تو پھر آئندہ کے لیے بھی رستہ آئندہ کے لیے رستہ کھلے گا. اس راستے کو کھولنے دینا نہیں چاہتے. جنرل فیض کے خلاف انہوں نے وہ ایک سوسائٹی کا کیس کھولا ہے. سوسائٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پورے ملک کی سیاست میں انوالومنٹ زیادہ بڑا؟ ویسے پی ٹی آئی بینیفیشری تھی، آپ کو پتہ ہے، 2018 میں چوک والا دھرنا تھا، اس کے پیچھے بھی آپ کے دوست تھے سر. کوئی اور فیض آباد کے پیچھے بھی یہی الزام. ندیم صاحب، رائٹ فرام دی بگننگ آج تک میں کہتا ہوں ہمارا کوئی اچھا ہے کوئی ہمارا
برا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ ان کو نہیں کرنی چاہیے. جو غلط کرے گا he must be punished. میں ایک آپ سے درخواست کروں گا, پتہ نہیں پی ٹی آئی ایز پارٹی اس میں فریق ہے کہ نہیں. اگر آپ فریق ہیں نا تو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے آپ جا کے بیان ضرور دیجیے کہ جو ڈی چوک کے دھرنے کے پیچھے بھی تھے ماسٹر مائنڈ اس کو بھی سزا دیں, اور جو فیض آباد کے ماسٹر مائنڈ تھے اس کے بھی سزا دیں. یہ میری درخواست ہے آپ سے. ندیم صاحب آپ کے توسط سے ذمہ داری سے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, جس نے جب پولیٹیکل انجینئرنگ میں کوئی ڈرٹی رول ادا کیا ہے whosoever میں بھی, he must be punished in accordance with law and the constitution. میری یہ آپ کو ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے. آپ سپریم کورٹ میں تحریری بھی دیجیے گا کیونکہ میرے پروگرام کا کچھ اثر ہوگا لوگوں کے لیے تو میں دوں گا. آزاد صاحب پہلے فیض آباد کو کنکلوڈ کر لیں, پھر باقی ججوں کی طرف بھی چلتے ہیں. فیض آباد ایک ایسا ایشو ہے جیسے ڈی چوک والا ایشو ہے, مطلب ایک اوپن سیکرٹ ہے, ایوری ون نوز اٹ کہ اس کے پیچھے کون تھا, لیکن نہ کمیشن کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. فائز عیسیٰ نے ججمنٹ دی تھی اور اس کے بعد جو کچھ ان کی اہلیہ کے ساتھ, جو کچھ ان کے ٹیکس کے معاملات کے ساتھ جو کچھ ان کو کیا گیا, وہ بھی ایک پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا. اور کیوں کیا تھا؟ فرمائشی پروگرام تھا, ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا کہ ایک جو سٹنگ جنرل ہے اس کے خلاف ایک جج کا فیصلہ آ گیا. کیوں آ گیا؟ تو اب کیا ہوگا؟ ندیم صاحب ایک بات ایڈ بھی کر دوں, مجھے بتائیں اس کمیشن کے سامنے ان کے وزراء نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے اہم بات وہ ہے. بولا تو پھر مطلب شیخ خاقان صاحب کو بھی نام لے کے بتا, لندن سے نکلتے وقت نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اب مٹی پاؤ والا کام نہیں ہوگا, احتساب ہوگا. وہ صرف 24 گھنٹے کے لیے تھا. پھر شہباز شریف صاحب کو بھیجا گیا, انہوں نے کہا یہ نام دوبارہ نہیں لینا, اس کے بعد نہیں لیا نام, انہوں نے اچھے بچے ٹھیک ہے آزاد صاحب. پھر ووٹ کو عزت دو والی کہانی تو ختم کرے نا. اس ملک کی تاریخ ہے کمیشنز, اور اس ملک کی تاریخ ہے کہ اس کی رپورٹس, اور اس ملک کی تاریخ ججمنٹس. ان دونوں چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں, اصغر خان کیس اور اس کی 16 سال بعد جو ججمنٹ آئی, اس ججمنٹ کی ریکمنڈیشن. کیس کا نام لے لیا. اصغر خان کیس میں کیا تھا؟ میں وہ جو بینظیر بھٹو والا کیس جس میں پیسے دیے گئے تھے, جنرل اسد درانی نے اور جنرل بیگ نے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوئے ہیں, اور جنرل درانی کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی روشنی میں آئی جے آئی کے اندر جو پارٹیوں میں پیسے تقسیم کیے گئے تھے, نون لیگ اس میں بینیفیشری ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کیس دیکھ لیں 16 سال بعد ہوا, پھر یہ دھرنا کیس دیکھ لیں, پھر حامد میر کمیشن دیکھ لیں, یہ ساری اور وہ ججمنٹس. حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس سائے کے پیچھے چھپتی ہیں کہ اس پہ بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اس پہ بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور بھائی جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, وہ تو آرٹیکل 189 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا ہے کہ اس کے تحت بائنڈنگ فورس ہے. آپ نے ان کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. لیکن رضا صاحب جو سوال میں نے بیرسٹر عقیل صاحب سے پوچھا, میرا تو کنسرن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز کا فیتھ ہی نہیں ہے کہ ججز آزاد ہوں. وہ آپ نے جس ایئر مارشل اصغر خان کیس کا حوالہ دیا ہے اس کے اندر تو سیاستدانوں کے اندر پیسے تقسیم کیے تھے, آئی جے بنوانے کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور جنرل درانی کا ایفیڈیوٹ ہے. بھائی کبھی بھی کسی حکومت کو آزاد عدلیہ سوٹ نہیں کرتی, کسی بھی حکومت کو. وہ ہمیشہ قانون سازی کیوں کریں گے, کیوں چاہیں گے کہ جج آزاد ہو جائیں؟ وہ چونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتی ہیں, اور ان کے ستائے ہوئے ایگریوڈ لوگ عدلیہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے انصاف مانگتے ہیں. وہ حکومت کے خلاف ججمنٹس آتی ہیں چونکہ ایگزیکٹو ہمیشہ زیادتی کرتی ہے. تو جب ایگزیکٹو زیادتی کرتی تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جتنی عدلیہ جہاں پہ وہ فیصلے آتے ہیں وہ تو ان کے خلاف آتے ہیں. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے, وہ تو چاہتے ہیں لولی لنگڑی عدلیہ پاکستان کے اندر ہو, جس کو ہم جس مرضی ہے اس کو ٹویسٹ کر لیں اور جس مرضی ہے اس کو آپ چلا لیں. عدلیہ تو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی حکومتوں کو. بیرسٹر صاحب اب آپ نے قانون سازی کرنی ہے یا انشور کرنا ہے کہ کیسے انڈیپینڈنس انشور کی جائے. جسٹس عطا منیلا کے اگر آپ نے ریمارک سنے ہو تو آپ کو تو ایک دم سے خوف آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ ریمارکس بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی بات کی انہوں نے. ایک چیز سے ایڈ کر لوں, وہ بھی بیرسٹر صاحب سے ریلیٹ کرتا ہے, اس لیے آپ یہ سوال بھی دیکھیں. جسٹس بابر ستار صاحب کے ساتھ جو پچھلے ہفتے 10 دن میں ہو رہا ہے, اور اس کے پرسنل وہ ڈاکومنٹس جو فلوٹ کیے گئے ہیں, کیا ایگزیکٹو کی یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی ڈیگ آؤٹ کریں, ان کے خلاف ایکشن لیں اکارڈنس ود لاء؟ میں سر اس پہ آپ کو تھوڑا سا میں عرض کر دوں. بہت اچھی بات کی انہوں نے. سب سے پہلے جسٹس عطا منیلا صاحب کی اگر بات آپ کرتے ہیں تو یہ انہی کا چیف جسٹس کا دور تھا جب شوکت علی صدیقی صاحب نے یہ سارا معاملہ اٹھایا تھا. تو ان کے قاسی صاحب تھے اس وقت, قاسی صاحب لیکن عطا منیلا صاحب سینئر پیونی جج تھے. ان کے بھی نوٹس میں یہ بات آئی ہوگی, I'm sure, as being a learned colleague amongst themselves.
پتہ سب کو ہوگا، یہ کہیں کہ پتہ نہیں تھا تو یہ بات ماننے والی نہیں، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ پتہ نہ ہو، چیف جسٹس قاضی صاحب تھے۔ لیکن بات یہ ہے ندیم صاحب کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ان کی بھی پارٹی بات کرتی ہے، ہماری بھی پارٹی بات کرتی ہے، دیگر جماعتیں بھی بات کرتی ہیں، لیکن اگر ان کو موقع ملا تھا 4.5 سال میں، جس طرح انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اپنے نیفیریس ڈیزائنز کو انتقام تک پہنچانے کے لیے جوڈیشری کو استعمال کر کے، دیکھیں نا اب وہ دوسرے ملک صاحب تھے، جج ارشد ملک صاحب، وہ ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کی دورہ حکومت میں استعمال ہوئے، ثاقب نثار صاحب تھے، جس طرح ان کے ساتھ انہوں نے جس طرح ایک نیکسس بنایا، دنیا میں نہیں ہے، دیکھیں وہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن آپ کی جماعت نے بھی کوشش کی کہ ان کو بازو مروڑ کے مرضی کر لی، لیکن جو تگڑے تھے نا وہ جیت گئے، وہ باہر جو تگڑے تھے باہر آ گیا، ان کی ویڈیو بیان نہیں آیا، ان کی ویڈیو ویڈیوز بھی ہیں دونوں طرف کی، جو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو استعمال کی تھی نا، اس کو وہ انہوں نے بھی کوشش کر لی، دوسروں نے بھی کر لی، جو تگڑا تھا اس میں جیت گیا۔ آن اے سیریس نوٹ، جس طرح دیکھیں ویسٹ میں، بڑا سیریس معاملہ ہے، ویسے بڑا سیریس معاملہ ہے، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی ریگولیٹری آف انویسٹیگیٹو پاورز ایکٹ ہے، وہاں پہ موجود ہے، یہ اگر فون ٹیپنگ کی معاملات کی بات ہوتی ہے تو اس چیز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، معاملہ تو دیکھیں نا، اب کیونکہ جیسے بابر سلطان صاحب کا پی ڈی ایم کے دور میں شہباز صاحب کی ایز پرائم منسٹر ان کی مریم کے ساتھ آڈیو باہر آ گئی تھی، تو کیا اس کے بعد آپ نے کچھ ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ کیا؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی اس سارے چیز سے ڈسے ہوئے ہیں، کیا ہماری آڈیو ویڈیو باہر نہیں آئی؟ عمران خان کی کیا یہ آڈیوز آئی؟ بالکل آئی، پھر کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کریں نا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو ونس اینڈ فار آل اگر کرنا ہے تو اس سارے معاملے کو ونس اینڈ فار آل کریں، لیکن جج صاحب کی آپ نے آبزرویشن نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ کسی سے بات کرنی ہو تو کہتے ہیں فون سائٹ پہ رکھو، فون سائٹ پہ رکھو، ہم پاس رکھتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں لائیو پروگرام میں سن لو۔ جج صاحبان کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، دیکھیں نا وہ پریشر کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں انٹرفیرنس کی جاتی ہے، تو وٹ اباؤٹ دی انٹرفیرنس، یہ میرے بھائی ہیں اور بار کے پریزیڈنٹ ہیں، تو obviously ان کو بھی پتا ہوگا، یہ 4-10 وکیل، ہم لوگ سارے، میں خود وکیل ہوں، اب ہمیں تھوڑی سی بات ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوتی ہے، ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، سر یہی اسی طرح معاملہ ہے نا، تو انٹرفیرنس ایٹ آل لیولز شوڈ بی اسٹاپڈ دین، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگائیں، ہم نے آئندہ سے کام نہیں کرنا، وکیلوں پہ الزام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی وکیل جا کر آزاد صاحب کو کہہ لینے، پھر دو چیزیں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو خط تھا نا عدلیہ نے لکھا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے ہمیں رہنمائی کی جائے، اختیار تو ان کے پاس ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے، 204 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف 1970۔ میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ویسے آزاد صاحب کمزور نکلی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ججوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو چیف جسٹس کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے۔ آپ کی بات درست ہے، ان کو کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں دو چیزوں کو آنسر کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دینا پلیز، کہ ایک تو ہمیں انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے، یعنی وکلاء بار جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ انسٹیٹیوشنل رسپانس دیتے ہیں۔ ہمارے ایک وکیل صاحب کے ساتھ کہیں اللیگل یا زیادتی یا ظلم ہو جاتا ہے تو بار بھی کھڑی ہوتی ہے، پورے پاکستان کی کمیونٹی بھی۔ میری مارنے کٹنے پہنچ جاتے ہیں وکیلوں کو، میں آپ کے سوال کو بعد میں اس کو آنسر کروں گا۔ دوسری بات، عدلیہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ چاہتی، آپ نے کہا نا کہ کمزور نکلی، میں کہتا ہوں انہوں نے دلیری کی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6 ججز نے، 6 ججوں نے دلیری کی، 6 جج ہائی کورٹ کو جب انہوں نے خط لکھا تھا، ہائی کورٹ ایز انسٹیٹیوشن جو تھا اس نے کمزوری دکھائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رہنمائی کرے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل رسپونڈ کیسے کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک جج سٹینڈ لے جاتا ہے اور کل کو پتا چلتا ہے اس جج کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس، شوکت عزیز لیکی ساتھ کیا تھا، تو پھر یہی اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیں